عمرے کا آسان اور مختصر طریقہ کیا ہے؟ لوگ اکثر جو پہلی بار عمرے پہ جاتے ہیں بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ عمرہ کیسے کریں گے۔ میں آپ کو آسان طریقہ بتاتا ہوں۔ عمرے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اگر ممکن ہو تو میقات پر، وگرنہ گھر میں پہلے آپ غسل کر کے احرام کی چادریں باندھ لیں اور دونوں کاندھے ڈھانپتے ہوئے 2 رکعت نفل نماز ادا کریں۔ پھر اگر میقات پر احرام باندھا ہو تو وہیں سے تلبیہ پڑھ کر عمرے کی نیت کر رہے، اور اگر گھر یا اپنے شہر میں غسل کر کے احرام باندھا ہے تو فی الحال نیت نہ کریں جب تک جو ہے وہ جہاز جو ہے وہ پرواز نہ کر جائے نا۔ تو میقات آنے سے پہلے عمرے کی نیت کر کے تلبیہ پڑھیں۔ جہاز میں اعلان ہو جاتا ہے، نیت کر کے ایک مرتبہ تلبیہ پڑھ لیں۔ ایک بار پڑھنا لازمی ہے، 3 مرتبہ پڑھنا مستحب ہے۔ اور پھر دوران سفر مسجد حرام تک پہنچنے تک آپ تلبیہ کا ورد کرتے رہیں۔ بیت اللہ میں داخل ہوتے ہوئے اگر فرض نماز کی جماعت کا وقت نہ ہو تو پہلا کام طواف کا ہی کریں نا۔ مطاف میں داخل ہوتے ہوئے اجتباء یعنی دایاں کندھا جو ہے نا اس کو ننگا کر لیں، ٹھیک ہے، اور اس کو اس کندھے پر ڈال لیں، اور طواف جو ہے نا حجر اسود سے شروع کریں۔ گرین لائٹ لگی ہوگی سامنے، حجر اسود سے آپ نے طواف کو شروع کرنا ہے۔ طواف حجر اسود کی سیدھ میں کھڑے ہو کر شروع کریں، اور ایسے جیسے نماز میں تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں نا، اسی طرح دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھا کر تکبیر و تحلیل کہیں، یعنی بسم اللہ اللہ اکبر یہ کہہ کر حجر اسود کو بوسہ دینا۔ یوں اگر ممکن نہیں ہے تو ویسے ہاتھ لگا کر چوم لیں۔ ویسے بھی آج کل اس کو چومنا نہیں چاہیے کہ اس پہ حالت احرام میں آپ چوم نہیں سکتے، اس پہ خوشبو لگی ہوتی ہے، صرف اشارہ کر کے ہاتھوں کو چوم لیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر کل 7 چکر آپ کعبۃ اللہ کے لگائیں۔ پہلے 3 چکروں میں ممکن ہو تو رمل کریں، یعنی کندھے ہلاتے ہوئے آہستہ دوڑیں، ٹھیک ہے، یعنی تھوڑا سا اکڑ کے نا۔ ہر چکر کی کوئی خاص دعا تو نہیں ہے، لیکن آپ چند ایک دعائیں ضرور یاد کر لیں، اور دوران طواف اللہ وحدہ لا شریک کی زیادہ سے زیادہ تسبیح بیان کریں، اور ہر چکر میں رکن یمانی کا بھی استعلام کریں، یعنی صرف دائیں ہاتھ سے جو ہے نا رکن یمانی کو ایسے یوں کر کے چوم بھی سکتے ہیں یا صرف چھو لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر موقع نہ ملے تو کچھ بھی اور نہیں کرنا آپ نے۔ رکن یمانی اور حجر اسود کے جو درمیان جب آپ آئیں گے نا تو آپ یہ دعا پڑھیں، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ٹھیک ہے، یہ دعا پڑھیں۔ طواف کے 7 چکروں کے بعد مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعت آپ نے جو ہے وہ طواف کے جو نفل ہوتے ہیں وہ ادا کرنے ہیں، یعنی مقام ابراہیم کے قریب جگہ مل جائے ٹھیک ہے، ورنہ تھوڑا سائڈ پہ ہو جائیں، وہاں پر آپ پڑھ لیں۔ پھر اس کے بعد ہو سکے تو آب زمزم پیٹ بھر کے پئیں، ممکن ہو تو ملتزم سے چمٹ کر دعائیں بھی کریں، لیکن آج کل یہاں خوشبو لگی ہوتی ہے تو چمٹے بغیر ہی سیدھے کھڑے ہو کر دعا مانگیں۔ پھر حجر اسود کا استعلام کر کے سعی کے لیے وہ لکھا ہوتا ہے جگہ، وہ صفا مروہ کی طرف آپ نے رخ کرنا ہے، اور جب ادھر آپ جا رہے ہوں تو ادھر تھوڑی سی چڑھائی آتی ہے تو چڑھتے وقت آپ نے پڑھنا ہے ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، ٹھیک ہے۔ صفا پر چڑھ کر پھر قبلہ رخ ہو کر 3 مرتبہ آپ نے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یہ کہنا ہے۔ پھر 3 مرتبہ یہ دعا پڑھیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ پھر جو دل چاہے دنیا و آخرت کی بھلائی کی آپ دعائیں کریں، صفا سے نیچے اتریں اور چلنا شروع کریں۔ جب گرین لائٹس آئیں نا ان کے پاس پہنچیں تو وہاں سے لے کر دوسری گرین لائٹ تک مرد حضرات دوڑیں، عورتیں نہیں دوڑیں گی، صرف مرد دوڑیں گے۔ پھر چلتے ہوئے مروہ پہنچیں اور وہاں بھی وہی کچھ کریں جو صفا پہ کیا تھا۔ صفا سے مروہ تک یہ 1 چکر شمار ہوتا ہے۔ لوگ صفا سے مروہ، مروہ سے صفا اس کو 1 چکر سمجھتے ہیں، ایسا نہیں۔ صفا سے مروہ تک 1 چکر شمار ہوتا ہے، کل آپ نے 7 چکر لگانے ہیں۔ صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، ٹھیک ہے، پھر صفا سے مروہ، آپ کا آخری چکر جو ہے وہ مروہ پر اینڈ ہوگا، 7واں چکر۔ اس کے بعد اب یہ صحیح کمپلیٹ ہو گئی ہے، اب باہر نکلیں، چاہیں تو خود اپنا سر مونڈ لیں یا تقصیر کر لیں کینچی اور اس طرح اگر آپ کے پاس ہے، ٹھیک ہے، نہیں تو آپ دکان پہ چلے جائیں، باہر دکانیں ہوتی ہیں وہاں سے آپ اپنا حلق کروا لیں، ہو گیا عمرہ۔